نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. صدق الله مولانا العظيم. لي خمسة أطفي بها حر الوباء الحاطمة المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. إن الله وملائكته يصلون على النبي. حق نبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. محبت و عقیدت سے ایک بار درود پاک کا نذرانہ. الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. میں برکت کے لیے آج روٹین سے ہٹ کر صرف ایک شعر، چونکہ مجھے گھر والوں میزبان جو تھے ان کی طرف سے حکم ہے، تو میں ان کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے حصول برکت کے لیے وہ بھی اپنے مضمون کے ریلیٹڈ ایک شعر آپ کی سماعتوں کی نظر کر دیتا. اے ختم رسل، اے ختم رسل مکی مدنی، اے ختم رسل مکی مدنی، کونین میں تم سا کوئی نہیں، کوئی نہیں ہے ختم رسل. اے ختم رسل مکی مدنی، ختم رسل کی مدنی، کونین میں تم سا کوئی نہیں، کوئی نہیں ہے نور مجسم تیرے سوا، ہے نور مجسم تیرے سوا، محبوب خدا کا کوئی نہیں، کوئی نہیں ہے ختم رسل. یہ شان تمہاری ہے آقا، یہ شان تمہاری ہے آقا، تم عرش بری تک پہنچے ہو، ذیشان نبی ہے سب لیکن ذیشان نبی ہے سب لیکن معراج کا دولہا
कोई नहीं। अल्लाह रब्बुल इज्जत की हम्द व सना के बाद आका अलैहिस्सलाम की बारगाह हदिया मोहब्बत व अकीदत के फूल निछावर करने के बाद वाजिबुल एहतराम मुअज़्ज़ज़ व मुहतशम उलमाए किराम सनाखान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम कुर्रा हजरात और इलाका भर की सियासी, समाजी, मजहबी, दीनी, इल्मी, फिक्री, रूहानी, मुअज़्ज़ज़ और मोतबर शख्सियात जो तहरीक मिनहाजुल कुरान कबीर वाला के ज़ेर एहतिमाम 5 रोज़ा दुरूस इरफानुल कुरान के तीसरे फेज की आज दूसरी नशिस्त में तशरीफ लाए। दुआ है मालिक कायनात इन माह रमज़ानुल मुबारक की पुरनूर सातों के तवस्सुल से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जुमला हाजिरीन जिनमें मर्द हजरात और कसीर तादाद में मेरी माएँ, बहनें और बेटियां तशरीफ फरमा हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप सबके दामन अपनी रहमतों और बरकतों से भरपूर फरमाए। हाज़रीन मुकर्रम, आप अहबाब के इल्म में है आज मेरी गुफ्तगू का उन्वान मौजूदा हालात के पेश नज़र हमने इस मौजू का इंतखाब किया ताकि बहुत सारे आका अलैहिस्सलाम की उम्मत के वो नौजवान जो कुछ फितनों के जाल में फंस जाते हैं, फिर ऐसे फंसते हैं कि निकलना मुश्किल हो जाता है, नतीजतन वो अपने ईमान से हाथ धो बैठते हैं। हमने चाहा इस मौका पर आपको एक बार फिर कुरान मजीद की आयात की रोशनी में और आका अलैहिस्सलाम की अहादीस मुबारका की रोशनी में आपके सामने अकीदा खत्म नबुव्वत वाज़े करके बयान कर दिया जाए ताकि इसमें ना कोई शक रहे, ना इसमें कोई कमजोरी रहे और ईमान की मजबूती के साथ हम अपनी निस्बत ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस के साथ मजबूत रखें। हाज़रीन अज़ीज़ एहतशाम, मैंने उन्वान मौजू के लिए कुरान मजीद, अब जुमला इंतजामिया के अहबाब वो अपने इंतजामों इंसराम करते रहें, मगर कोशिश करें कि फ्रंट वाली साइड पे किसी किस्म की कोई मूवमेंट ना ही हो तो बेहतर है ताकि बंदों का ध्यान बट ना जाए। मजमून बड़ी अहमियत का हामिल है। मैंने उन्वान मौजू के लिए जो आया मुबारका तिलावत करने का शर्फ हासिल किया है, ये कुरान मजीद की 114 सूरतों में से इस सूरत का नंबर 33 है। सूरह अल अहज़ाब उसकी आयत नंबर 40। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम, कि लोगों सुन लो, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे मर्दों में से किसी जवान मर्द के बाप नहीं है। क्या बोलिए? किसी जवान मर्द के बाप, ऊंचा सब बोलेंगे, किसी जवान मर्द के बाप नहीं है। तो फिर क्या है? फरमाया वला के रसूल अल्लाह, ये तो अल्लाह के रसूल है और इस शान के साथ है कि वखातमन नबिय्यीन, कि ये नबुव्वत के सिलसिले को और अंबिया के सिलसिले को खत्म करने वाले हैं। आगे फरमाया वकान अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा, और अल्लाह हर चीज को खूब जानने वाला है। हाज़रीन मुकर्रम, ये जो अकीदा खत्म नबुव्वत है, ये याद रख लें, ये हमारे ईमान की असास है। बोलिए, हमारे ईमान की असास है, हमारे ईमान की बुनियाद है। आप इसकी मिसाल यूं समझ लीजिए कि जैसे बहुत बड़ी इमारत हो, 3, 4, 5 मंजिला, तो यकीनन उस इमारत का खड़े रहना इस बात की दलील है कि उसकी बुनियाद मजबूत है। बोलिए, क्या उसकी बुनियाद और जड़ें, बोलिए, मजबूत हैं। वो उन बुनियादों के सहारे बाकी सारी की सारी इमारत खड़ी है। इसी तरह इस्लामी अकायद में अकीदा खत्मी नबुव्वत, ये बाकी अकायद की जो खड़ी इमारत है, उन सब अकायद की इमारत की बुनियाद अकीदा खत्मी नबुव्वत है। जैसे
दीगर इमारतों की बुनियाद अगर निकाल दी जाए या खोखली कर दी जाए या गिरा दी जाए तो सारी की सारी इमारत धड़म से जमीन बोस हो जाती है। उसी तरह अगर अकीदा खत्म नबुव्वत का ही इनकार कर दिया जाए तो बाकी दीन और अकायद की सारी इमारत तबाह हो जाती है। तो जब बाकी अकायद की इमारत के साथ अकीदा खत्म नबुव्वत का अकीदा ही बंदे का चला जाए तो यकीनन वो बंदा एक मुर्दे के सिवा दुनिया में कुछ भी नहीं। हाज़रीन जी एहतशाम, याद रख लें कि ये अकीदा खत्म नबुव्वत पे नकब जनी का जो अमल है, यानी इस फितने के बीज के बोने की इब्तिदा मैं अपने मजमून की समरी इब्तिदाई हिस्से में पेश करूंगा और मेरी गुफ्तगू 3 हिस्सों पर होगी और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा तो कम से कम हमारे खिताब के दौरान बारिश थमी रहेगी, कोई ऐसा माहौल मौसम नहीं होगा कि जिससे प्रोग्राम डिस्टर्ब हो इंशाअल्लाह ताला, क्योंकि जितनी अहमियत का हामिल मौजू है जरूरी है कि आप तक पहुंचाया जाए। मेरी गुफ्तगू के 3 हिस्से होंगे। पहले हिस्से में कुरान मजीद की आयात की रोशनी में अकीदा खत्म नबुव्वत बयान होगा, दूसरे हिस्से में अहादीस नबविया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी में, और आखिरी हिस्से में कुछ पर्दे उठाना चाहूंगा आज, वो जिन पर्दों के पीछे छुप छुप कर हमारे सादा मुसलमानों के ईमानों पर फितना कादियानियत के लोग और दीगर फितनों के लोग हमला करते हैं, तो आज उनकी हकीकत भी आपके सामने रखूंगा। ये 3 हिस्से होंगे। अब हाज़रीन जी एहतशाम, ये जो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, और एक और खास बात इब्तिदा अर्ज कर दूं, कई नौजवानों के जहन में शायद ये बात है कि कोई 1-2 आयात होंगी कि हम उन्हीं को बुनियाद बना के अकीदा खत्म नबुव्वत बयान करते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। मेरे कायद हुजूर शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी मद्दाजिल्लाहु अलैहि, आपने किताब एक लिखी है अकीदा खत्म नबुव्वत के नाम से 950 सफ़हात पर मुश्तमिल। बोलिए कितने? 950 सफ़हात पर मुश्तमिल। उसमें 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20 आयात नहीं, 129 आयात से अकीदा खत्म नबुव्वत की वजाहत बयान है। बोलिए कितनी आयात? 129 आयात और 225 के लगभग आका अलैहिस्सलाम की अहादीस, जिनमें खुद आका अलैहिस्सलाम ने बड़ी वजाहत के साथ फरमा दिया कि मैं ही आखिरी नबी हूं, मेरे बाद कोई नबी नहीं आया। तो हाज़रीन जी एहतशाम, मैं आया मुबारका की तरफ चलता हूं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया, लोगों सुन लो, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे मर्दों में से किसी जवान बालिग मर्द के बाप नहीं है, हाँ वलाकिन रसूल अल्लाह, लेकिन वो अल्लाह के रसूल है, व खातमन नबिय्यीन, और आखिरी नबी है, नबुव्वत के सिलसिले को खत्म करने वाले हैं। अब ये जो लफ्ज है, मैं इसी को बुनियाद बना के गुफ्तगू आगे बढ़ा रहा। ये बात बड़ी अहम है। खातमन नबिय्यीन, बड़ी वजाहत से, बड़ी सराहत से अल्लाह ने फरमा दिया था कि ये मेरा रसूल आखिरी नबी और रसूल है, फरमा दिया था। अब इसके बाद अहले ईमान के लिए तो कोई गुंजाइश न थी कि कोई दरवाजा खोलते, कोई बहाने तलाश करते, कोई दलीलें निकालते। उस बदबख्त कादियानी ने इसी लफ्ज को सहारा बनाया। ये जो लफ्ज खातम है, इसी को बुनियाद बनाया। चूंकि कुरान में तहरीफ तो कर नहीं कोई सकता, लफ्ज तो बदल कोई नहीं सकता। क्यों? इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, हमने इस जिक्र को, इस कुरान को नाजिल किया है और हम ही इसकी हिफाजत करेंगे। चूंकि हिफाजत की जमानत, बोलिए सारे, हिफाजत की जमानत अल्लाह की तरफ से आ गई। अब इसमें कोई रद्दो बदल तो हो नहीं सकता था, तहरीर तो हो नहीं सकती थी, लफ्ज तो बदला नहीं जा सकता था। आज शायद अल्लाह हमारे ईमान का इम्तिहान भी लेना चाह रहा है कि शायद कहीं देखूं तो सही, चुनूं तो सही कि ये सिर्फ नारे लगाने वाले हैं या कुर्बानी भी देने वाले हैं। ये साथ साथ जहां आपके अकीदे मजबूत होंगे वहां आपके ईमान को भी शायद चेक किया जाए।
تو حاضرین مکرم اللہ کرم فرمائے گا، چند لمحے شاید آزمائش کے گزرے کہ دیکھو کون بیٹھتا ہے کون بھاگتا ہے، مگر ہلنا نہیں، بات بڑی توجہ طلب ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرما دیا، فرمایا لوگوں سن لو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی اور رسول ہے۔ اب آگے اسی لفظ خاتم کو اس بدبخت نے پکڑا اور لفظ خاتم کو بنیاد بنا کر کہتا ہے کہ میں دعویٰ نہیں کر رہا، خاتم کا معنی ہے مہر، تو رب کائنات نے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبیوں کی مہر بنایا ہے۔ جب نبیوں کی مہر بنایا ہے، اب حضور جس پر مہر لگا دے وہ نبی ہو جاتا ہے۔ یہ اس نے من گھڑت اپنا مفہوم بیان کیا۔ اس من گھڑت مفہوم کے پیچھے اگر عام انداز میں دیکھا جائے تو ایک سادہ انسان اس کی اس بات کے نیچے پھنس جاتا ہے، وہ خوش ہو جاتا ہے کہ ہمارے نبی کی اتنی شان کہ ہمارے نبی جس پر مہر لگا دے وہ نبی ہو جاتا ہے۔ یہ بات تو بڑی خوش کن تھی، مگر توجہ کیجئے گا اس کے پیچھے ایک جال تھا جس میں وہ پھانستا چلا گیا۔ ہاں، آقا تو جہاں کی عظمت اور شان کا انکار نہیں ہے، مگر سن لے کہ اس کا معنی ہرگز یہ نہیں کہ اب جس کو کوئی مہر لگاتا جائے وہ نبی ہو جاتا ہے۔ ارے نہیں، یہ جو دو لفظ ہیں خاتم اور خاتم، گھبرائے تو نہیں؟ ہاتھ اٹھا کے ذرا سبحان اللہ بولے، ابھی پتہ چل جاتا ہے۔ یہ لفظ خاتم اور خاتم دونوں طرح سے آتا ہے، تا کی زبر کے ساتھ اور تا کی، سارے بولیے، تا کی زیر کے ساتھ۔ یہ دونوں کلمات استعمال ہوتے ہیں، خاتم اور خاتم دونوں قراتیں آئی ہیں، دونوں طرح سے پڑھا جاتا ہے۔ اگر یہ دونوں کلمات آ جائیں تو یہ کبھی اسم کے طور پر آتے ہیں، کیا کبھی، اب علماء متوجہ ہیں، یہ کبھی اسم کے طور پر دونوں کلمات آتے ہیں۔ جب اسم کے طور پر آئے، جب اسم کے طور پر آئے تو تب ان کا معنی ہوتا ہے آخر قوم۔ بولیے معنی کیا ہوتا ہے؟ آخر قوم۔ کسی بھی قوم، کسی بھی گروہ، کسی بھی جماعت، کسی بھی قبیلے میں سے سب سے آخر پہ آنے والا فرد۔ بولیے خاتم اور خاتم جب یہ اسم کے طور پر آئے تو معنی ہوتا ہے آخر قوم۔ اب کبھی اس میں فاعل کے طور پر خاتم آتا ہے، جیسے خاتمن بر وزن فاعلن، یہ اس میں فاعل کے طور پر آتا ہے۔ تب اگر اس کی نسبت آقا کی طرف کی جائے تو معنی بنتا ہے خاتمن، ختم کرنے والا۔ مطلب کیا کہ مصطفیٰ ہی کی وہ ذات ہے کہ جو انبیاء کے سلسلے کو ختم کرنے والی ہے۔ بولیے انبیاء کے سلسلے کو ختم کرنے۔ اب توجہ کرنا، اس نے یہ جو معنی بیان کیا نا کہ مہر بنایا ہے حضور کو، ہاں اس میں کوئی شک نہیں کہ لغوی اور اہل لغت نے عربی میں ختم کا اور خاتم کا ایک معنی مہر بھی بیان کیا۔ خاتم کا ایک معنی مہر بھی ہے، مگر وہ مہر کب بنتا ہے اور مفہوم کیا بنتا ہے یہ واضح کرتا ہوں، سن لیں۔ لفظ خاتم مہر کا معنی تب دیتا ہے جب لفظ خاتم کے بعد لفظ علا صلہ کے طور پر آئے۔ بولیے کیا؟ لفظ علا، اونچا بولیے، تھوڑا سا مشکل ہے، میں مثال دوں گا تو آسان ہو جائے گا۔ لفظ علا جب لفظ خاتم کے بعد علا بطور صلہ آئے تو تب مہر کا معنی دیتا ہے۔ جیسے آپ قرآن مجید کی سورہ بقرہ میں ابتدائی حصے میں خاتم اللہ علی، اونچا بولیے، خاتم اللہ علی قلوبہم، کہ اللہ نے ان کے دلوں پر، اونچا بولیے، مہر لگا دی۔ تو علا جب آیا صلے کے طور پر تو معنی مہر دیا، اور اب سوال پیدا ہوا کہ مہر کا مفہوم کیا ہے، اس سے مراد کیا؟ اس سے مراد یہ ہے کہ کوئی شخص صاحب تحریر، کوئی وہ تحریر لکھے کسی کاغذ پر، تحریر، تو جب تحریر ختم ہو جائے اس کی تو آخر پر وہ مہر لگاتا ہے۔ توجہ ہے؟ بولیے آخر پر وہ کیا کرتا ہے؟ مہر لگاتا ہے۔ اب اس مہر کا مطلب کیا ہے؟ اس مہر کا کیا معنی ہے؟ کیا مفہوم ہے؟ اس مہر کا مطلب ہے کہ صاحب تحریر نے جو تحریر لکھی ہے اب مہر لگا کر تحریر ختم کر دی
دی ہے. اب اس کے بعد مہر کے بعد کوئی شخص اپنی مرضی سے ایک لفظ بھی نہ اس میں درج کر سکتا ہے، نہ بولیے ذرا سارے، نہ نکال سکتا ہے. جیسے آدم علیہ السلام سے لے کر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تک اللہ رب العزت نے جو انبیاء کے سلسلے کی ایک تحریر جاری کی، اس تحریر میں سب سے آخر میں جس نبی کو بطور مہر ذکر کیا ہے اس ہستی کا نام محمد مصطفیٰ ہے. آدم سے لے کر تاجدار کائنات تک اللہ رب العزت نے انبیاء کے سلسلے کو ختم کر دیا. اب مصطفیٰ کے بعد نہ کوئی نبی آئے گا نہ کوئی رسول آئے گا. بولیے، نہ کوئی نبی آئے گا نہ کوئی رسول آئے گا. حاضرین عزیز احتشام، اب ذرا توجہ کیجئے. یہ تو تھا لفظ خاتم کی لغوی بحث. اب اللہ نے فرمایا کہ وہ تمہارے جوان مردوں میں سے، بالغ مردوں میں سے کسی کے باپ، اونچا بولیے، کسی کے باپ. یہ بات اللہ کو کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ حالانکہ کسی جوان مرد کا باپ ہونا کوئی عیب نہ تھا. بولیے، کسی جوان مرد کا باپ ہونا کوئی عیب نہ تھا. کئی نبی ایسے ہوئے، تاریخ انبیاء اٹھائیے، کئی نبی ایسے ہوئے کہ وہ خود بھی نبی تھے، اللہ نے ان کو بیٹے دیے، پھر بیٹے جوان بھی ہوئے، پھر بیٹے نبی بھی ہوئے. بولیے، بیٹے جوان بھی ہوئے، بیٹے نبی بھی ہوئے. آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مثال لے لیں. ابراہیم علیہ السلام خود بھی نبی، پھر بیٹے ملے تو وہ دعا بھی آپ کو یاد ہوگی، ربی حب لی من الصالحین. وہ دعائیں مانگ مانگ کر لیا ہوا تھا. پھر بیٹے ہوئے، بیٹے جوان ہوئے، اور بیٹے جوان ہوئے پھر نبی بھی ہوئے. حضرت ابراہیم علیہ السلام خود بھی نبی، بیٹے اسحاق علیہ السلام بھی نبی، بیٹے اسماعیل علیہ السلام بھی نبی. حضرت یعقوب علیہ السلام کی مثال لے لیں، خود بھی نبی، بیٹے یوسف علیہ السلام بھی، بولتے جائیے، بیٹے یوسف علیہ السلام بھی نبی. حضرت زکریا علیہ السلام کی مثال لے لیں، خود بھی نبی، بیٹے یحییٰ علیہ السلام بھی نبی. تو ایسا نہیں ہے کہ جوان ہونا یا کسی جوان بیٹے کا باپ ہونا کوئی عیب تھا. ارے نہیں، اگر عیب نہیں تھا تو پھر کیا ضرورت پیش آئی؟ پھر حکمت کیا تھی اللہ کو یہ کہنے کی کہ محمد تمہارے مردوں میں سے کسی جوان مرد کے باپ نہیں؟ آؤ حکمت سمجھا دوں، پھر ختم نبوت سمجھ آئے گی. ہاں، حکمت یہ تھی کہ اگر آقا علیہ السلام کا بیٹا کوئی جوان ہو جاتا تو جوان ہوتا تو یقیناً وہ بھی نبی ہوتا. بولیے، یقیناً حضور کا بیٹا جوان ہو کر وہ بھی، اونچا بولیے، وہ بھی نبی ہوتا. اور اگر حضور کا بیٹا جوان ہو جاتا اور وہ نبی ہو جاتا تو پھر آقا علیہ السلام پر ختم نبوت نہ رہتی. توجہ، حضور پہ ختم نبوت بولیے نہ رہتی. چلے آپ سوچیں گے کہ بیٹا جوان ہو جاتا، بے شک نبوت اللہ نہ دیتا. ہاں، اگر اس طرح ہو جاتا کہ بیٹا بالغ ہو جاتا، جوان ہو جاتا، مگر نبی نہ ہوتا، تو ادھر دیکھو کئی نبی ایسے تھے جن کے بیٹے جوان ہو کر، بولیے سارے، نبی ہوئے. تو کیا خیال ہے قیامت والے دن جب انبیاء کی صفیں سجدی تو وہاں کئی نبی اس شان کے ساتھ ہوتے کہ وہ خود بھی نبی ہوتے، ان کے بیٹے بھی نبی ہوتے، اور ادھر آقا علیہ السلام ہوتے، خود تو نبی ہوتے مگر بیٹا نبی نہ ہوتا. تو باقی نبیوں کو آقا علیہ السلام پر جزون فضیلت مل جاتی. اللہ رب العزت نے یہ بھی گوارا نہ کیا کہ کسی ایک پہلو میں باقی نبی میرے مصطفیٰ پہ فضیلت لے جائے. فرمایا محبوب، ہم آپ کی اولاد کو بچپن میں اپنی بارگاہ میں بلا لیں گے تاکہ ختم نبوت کا تاج بھی آپ کے سر رہے اور کسی اور کو آپ پر جزون فضیلت بھی نہ ملے. بولیے، کسی اور کو آپ پر جزون، بولیے، فضیلت. اسی طرح میں قرآن سے ایک اور مثال دے دیتا ہوں. آپ کو علم ہوگا یہود و نصارہ وہ انبیاء کو ہی اللہ کا بیٹا کہہ دیتے. بولیے، کیا؟ انبیاء کو ہی وہ کہتے وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت المسیح ابن اللہ. وہ کہتے نبی اللہ کے بیٹے ہیں. تو اللہ رب العزت نے ادھر بھی نفی کی. فرمایا محبوب اعلان فرما دے، کیا؟ قل ان کان للرحمن ولد
فانا اول العابدین، محبوب اعلان کر دے اگر رحمان کا کوئی بیٹا ہوتا تو انا اول العابدین، میں سب سے پہلے میں اس کی عبادت کرتا۔ تو گویا ادھر دیکھیے جب نفی کر دی تو مطلب کیوں نفی کی، سبب کیا تھا؟ ہاں اس لیے کہ اگر خدا کا کوئی بیٹا ہوتا تو یقیناً وہ بھی الہ ہوتا۔ جا کے بیٹھیے گا، یہ بات تھوڑی سی مشکل اور ٹیکنیکل ہے مگر سمجھ کے سننا، کہ اگر خدا کا کوئی بیٹا ہوتا تو وہ بھی، اونچا بولیے، وہ بھی الہ ہوتا، اور اگر خدا کا بیٹا الہ ہوتا تو پھر توحید نہ رہتی، بولیے پھر توحید نہ رہتی، اور اگر بیٹا ہوتا اور الہ نہ ہوتا تو پھر خدا کی ذات میں معاذ اللہ نقص رہ جاتا کہ خدا کا بیٹا ہو کر بھی خدا سے صفات نہیں لے سکا۔ تو خدا نے جیسے وہاں نبی فرمایا لم یلد ولم یولد، نہ میں کسی کا بیٹا نہ کوئی بولیے میرا بیٹا، جیسے وہاں نبی فرما کے اپنے کسی کو بھی اپنا بیٹا ہونے کی نفی کر دی، نفی کر کے شرک کی جڑ کاٹ دی، اور دوسرے پہلو میں اپنی ذات میں کوئی نقص بھی نہیں آنے دیا۔ اسی طرح فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی تمہارے مردوں میں سے کسی جوان مرد کے باپ نہیں، یہ کہہ کر آقا کی ذات کو ہر نقص سے بچا بھی لیا، اور ختم نبوت کا صحرا بھی محمد مصطفیٰ کی پیشانی پہ سجا دیا۔ اب اگلی بات بڑی خاص آ رہی ہے، فرمایا وخاتم النبیین ولیکن رسول اللہ وخاتم النبیین، پہلے رسول کہا۔ آپ دیکھیے کہ ادھر جب حضور علیہ السلام کی ابوت کی نفی کی، کسی بالغ مرد کے باپ ہونے کی پہلے نفی کی، تو ساتھ ہی فرمایا ولیکن رسول اللہ، ہاں یہ اللہ کے رسول ہے۔ اب رسالت کی شان بیان کی، بتایا کائنات والوں کو کہ رسول کیا ہوتا ہے، رسول کی شان کیا ہوتی ہے، چونکہ اس سے پہلے ابوت کی رب نفی کر چکا تھا، تو نفی کرنے کے بعد ضروری تھا کہ کچھ ایسا کہا جائے جس سے حضور کی شان نکھر کر سامنے آ جائے، آقا کے مقام اور مرتبے کا پتہ چل جائے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا سن لو، یہ جوان مردوں میں سے کسی کے باپ تو نہیں ہے، مگر ہیں تو کیا ہے، ولیکن رسول اللہ، بولیے کیا ہے، اللہ کے، سب بولیے اللہ کے رسول ہیں۔ اور یہ بات کرنے کے بعد فرمایا وخاتم النبیین، اور آخری نبی ہیں، بولیے کیا فرمایا، آخری نبی ہے۔ آپ دیکھیے دونوں چیزوں میں، ایک طرف رسول کہا، ایک طرف نبی کہا، ادھر شان رسالت بیان کی، ادھر ختم نبوت کا دروازہ بند کیا۔ تو اسلوب اور طریقے اور قاعدے اور قانون کے مطابق اگر رسالت بیان کی تھی ولیکن رسول اللہ کہا تھا، تو ساتھ فرماتا خاتم الرسول، بولیے کیا فرماتا، خاتم الرسول، رسول کہا تھا تو دروازہ رسالت کا بند کرتا، مگر اللہ نے یوں نہیں فرمایا، فرمایا ہے رسول مگر دروازہ نبوت کا بند کر رہا۔ مولا حکمت کیا ہے؟ وہ فرماتا ہے ہاں حکمت یہ ہے کہ چونکہ میں قیامت تک ہونے والی ہر شے کو، ہر موومنٹ کو جانتا ہوں، اگر خاتم الرسول کہہ دیتا تو قیامت تک کئی بدبخت آتے جو آ کر نبوت کا دعویٰ کرتے، ان سے پوچھا جاتا کوئی دلیل دو، اللہ نے تو دروازہ بند کر دیا ہے، تو وہ جواب میں کہتے دروازہ تو رسالت کا بند کیا ہے، نبوت کا بند تو نہیں کیا۔ تو رب نے فرمایا ہم نے شان رسالت کی بیان کی ہے، دروازہ نبوت کا بند کیا ہے۔ رسالت بڑا منصب ہے، نبوت چھوٹا درجہ ہے۔ تو اللہ نے بتا دیا کہ ہم نے جو مقام اور مرتبہ دروازہ چھوٹے درجے کا تھا ہم نے وہ بند کر دیا ہے، اب کوئی چھوٹے درجے کے دروازے سے داخل نہیں ہو سکتا، ارے کوئی نبی نہیں ہو سکتا تو رسول آنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا، کوئی نبی نہیں آ سکتا تو رسول پیدا ہونے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اور اگلی بات بڑی خاص ہے، آپ دیکھیے نبی بن جانا، اب رسول اور نبی کا فرق سمجھ لیں، کئی نوجوانوں کو شاید مخالطہ رہے کہ یہ رسول کیا ہے یا نبی کیا ہے۔ رسالت منصب بڑا ہے، بولیے رسالت منصب نبوت سے بڑا ہے، نبوت درجہ چھوٹا ہے بنسبت رسالت کے۔ اس کو دوسرے انداز میں سمجھ لیں کہ ضروری ہے کہ ہر رسول نبی ضرور ہوتا ہے،
کیا ہر رسول بولیے نبی، اونچا بولیے نبی ضرور ہوتا ہے، مگر یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر نبی رسول بھی ہو۔ چلے اگر اس میں بھی مشکل پیش آئے تو ایک اور آسان مثال دے دیتا ہوں۔ آپ اتنا بڑا مجمع بیٹھا ہے، آپ کسی بندے کو کھڑا کر کے اس سے پوچھے بتاؤ نا آپ نے ایم اے کیا ہوا ہے، وہ کہے گا ہاں کیا ہوا ہے۔ آپ ساتھ ہی پوچھے بتاؤ بی اے بھی کیا ہوا ہے، آپ حیران نہیں ہوئے؟ اس بندے سے یہی سوال دوسری بار پوچھتے ہوئے جو بندہ کہہ رہا ہے میں نے ایم اے کیا ہوا ہے، تو یہ سوال تو بنتا ہی نہیں کہ آپ نے بی اے کیا ہوا ہے، اسے تو ایم اے کی ڈگری ملی ہی تب تھی جب پہلے بولیے نا۔ اور یہی سوال اگر کسی بی اے پاس کو پوچھ لے، آپ کہے بی اے کیا ہوا ہے، وہ کہے ہاں ہاں، آپ پوچھے کہ ایم اے کیا ہوا ہے، وہ کہے نہیں میں نے بی اے کیا ہوا ہے، ایم اے نہیں کیا ہوا۔ آپ یوں سمجھ لیجئے کہ ہر نبی ضروری نہیں ہے کہ رسول ہو، مگر ہر رسول ضروری ہے کہ وہ نبی بھی ہوتا ہے۔ بولیے وہ نبی بھی ہوتا ہے۔ اور یاد رکھ لیں اگلی بات بڑی خاص ہے کہ نبی تو بنتا ہی تب ہے، یہ نقطہ محبت والا بھی ہے، اگر یہ میرا ایمان بھی ہے اور عقیدہ بھی ہے، اگر یہ نقطہ اور بات کسی کو پسند آ جائے تو خوشی کے ساتھ سینے سے لگا کے لے جائے، نہ پسند آئے تو یہاں چھوڑ جائے، بات کوئی نہ کرے، بس خاموشی سے چلا جائے۔ بات دراصل یہ ہے کہ نبی بنتا ہی تب ہے جب اس سے رب کلام کرتا ہے۔ اللہ اللہ بولیے کیا؟ جب رب اس سے بولیے کلام کرتا ہے۔ رب کے کلام کرنے کے بغیر کوئی نبی بن نہیں سکتا۔ آپ دیکھیے اللہ نے جب اپنی معرفت اپنی پہچان کروانا چاہے تو اللہ چاہتا تو یوں بھی فرما سکتا تھا، لوگوں سن لو اللہ احد، وہ اللہ ایک ہے، یوں نہیں کہا۔ کیا کہا؟ فرمایا محبوب کل اللہ احد، محبوب یہ بات تو فرما دے کہ میں ایک ہوں، ایک میں ہوں مگر کہہ تو دے، بولیے ایک میں ہوں مگر کہہ تو دے۔ اب بس اسی رب کا پیدا ہو جانا، اسی کلام کا پیدا ہو جانا، اسی تعلق کا پیدا ہو جانا نبوت کہلاتا ہے۔ یہی نبوت ہے کہ اللہ کسی سے کلام کر لے، بس وہ کلام کرتا گیا، کسی سے کلام کیا تو آدم بنا دیا، بولیے کسی سے کلام کیا تو آدم بنا دیا، کسی سے کلام کیا تو نوح بنا دیا، کسی سے کلام کیا تو موسیٰ بنا دیا، کسی سے کلام کیا تو یوسف بنا دیا، یعقوب بنا دیا۔ گویا وہ کلام کرتا گیا، نبی بنتے گئے۔ یہ بات توجہ طلب ہے، وہ کلام کرتا گیا، بولیے نبی بنتے گئے۔ وہ کلام کرتا گیا، کرتے کرتے اب باری آ گئی آقا سے کلام کرنے کی، حضور سے کلام کرنے کی۔ اب جیسے باقیوں سے کلام بھی کسی سے اس انداز میں کیا کہ جبریل کو بھیج دیا یا وہی لے کے چلا جانا، کلام ہو گیا، وہ نبی بن گیا۔ کسی کے ساتھ کلام کیا طور پہ بلا کر، بولیے کسی سے کلام کیا، بولیے طور پر بلا کر، مگر حضور کی باری آئی تو پھر انداز جدا کر دیا۔ فرمایا محبوب تیری دفعہ انداز بدلتے ہیں، کسی کو طور پہ بلا کے کلام کرتے رہے، کسی کو وہی بھیج کر جبریل کے ذریعے کلام کرتے رہے، مگر میرے محبوب آ ہمارے قرب میں آ جا، فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا، مصطفیٰ کو سامنے بٹھا کر سارے پردے اور حجابات اٹھا کر فرمایا محبوب ہم نے تیرے ساتھ کلام کیا، کلام تو بڑے پچھلوں سے بھی کیا تھا، مگر کرتے کرتے اب تجھ سے کلام کرنے کے بعد قیامت تک ہم کسی سے کلام نہیں کریں گے، چونکہ رب اب دوبارہ کسی سے کلام نہیں کرے گا۔ تو جب رب کلام نہیں کرے گا تو نبی کیسے آئے گا؟ بولیے جب اب رب دوبارہ کلام نہیں کسی سے کرے گا تو نبی کیسے آئے گا؟ کیونکہ جو کلام اس نے کر لیا، جو وحی اس نے اتار دی، وہ وحی آخری وحی تھی جو مصطفیٰ پہ اتاری۔ اب نہ کوئی اور وحی آئے گی، نہ کوئی اور نبی آئے گا، نہ کوئی اور وحی آئے گی، نہ کوئی اور نبی آئے گا۔ اب میں قرآن مجید کے بالکل ابتدائی حصے کی طرف پھر جا رہا ہوں دوبارہ، توجہ ہے نا سب کی؟ بڑی خاص بات کر رہا ہوں، آسان آیتیں کوڈ اس لیے کروں گا تاکہ نوجوان تفصیلات پڑھنا چاہیں
تو منہاजुल कुरान के साथी यहाँ मौजूद है, उनके पास से आपको हुजूर शेखुल इस्लाम की किताब अकीदा खत्म नबूवत मिल जाएगा। वो अगर आप चाहते हैं कि आप और आपके नस्लों के ईमान महफूज रहे, सच बात है, इसलिए नहीं कह रहा कि वो किताब कादरी साहब ने लिखी है। आप अकीदा खत्म नबूवत की कोई तफसीलन मुफस्सिल किताब घर में रखें ताकि आपके ईमान महफूज रहे, मगर उस किताब का हवाला इसलिए दे रहा हूं कि आपने कोई शय ऐसी छोड़ी ही नहीं जो रह गई हो, सारा कुछ उसने ला के दर्ज कर दिया, उससे आपको बड़ी रहनुमाई मिलेगी। अब कुरान का इब्तिदाई हिस्सा अल्लाह ने इरशाद फरमाया, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताब, फरमाया कि ये वो किताब है जिसमें ला रैब फी, कोई शक की गुंजाइश। मैं अगली बात जो पेश करने जा रहा हूं यहां तो आपकी तवज्जो चाहूंगा। आप देखिए कि जो तीसरे चौथे नंबर पे बात अल्लाह ने फरमाई जो मैं कोट करना चाह रहा हूं वो पेश चौथे नंबर पे की, मगर उससे पहले अल्लाह ने ये बात जरूरी समझी कि ज़ालिकल किताब ला रैब फी। फरमाया ये जिस जगह मैं बात बयान कर रहा हूं इसे आम ना लेना या इसमें कोई शक की गुंजाइश ना रखना। क्यों कि ये वो किताब है जिसमें कोई शक की गुंजाइश, बोलिए सारे, है ही नहीं। आगे फरमाया हुदल लिल मुत्तकीन, ये हिदायत है मुत्तकियों के लिए। बोलिए क्या हिदायत है? मुत्तकियों के लिए। अब कुरान ने तो कह दिया हिदायत मुत्तकियों के लिए है। अब सवाल पैदा हुआ मुत्तकी पता कैसे चलेगा कौन से हैं जिनके लिए हिदायत है? आप हम अगर एक दूसरे को पूछते रहे कि बताओ मुत्तकी हो या नहीं, आप मुझसे पूछे मैं आपसे पूछूं, आप मुझे मुत्तकी कहते रहे मैं आपको मुत्तकी कहता रहूं, तो हम तो आपस में एक दूसरे को मुत्तकी बनाते रहेंगे तो शायद मसला हल ना हो। मसला हल करना हो तो एक ही तरीका है कि कुरान से मसला पूछो। बोलिए किससे? आज बदकिस्मती हमारी, हमने कुरान का रास्ता छोड़ दिया और तहरीक मिनहाजुल कुरान इस दौर की वो तहरीक है कि जो आपको उसी कुरान के रास्ते पे लाना चाहती है कि हर चीज कुरान से लो, आका अलैहिस्सलाम की सीरत से लो। अब कुरान ने कहा हुदल लिल मुत्तकीन, कि मुत्तकियों के लिए हिदायत है, तो मुत्तकी की अलामत क्या है? फरमाया अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब, वो गैब पर ईमान लाते हैं। बोलिए वो ऊंचा बोलिए, गैब पर ईमान लाते हैं। और क्या फरमाया? युकीमूना सलाह, नमाज कायम करते हैं। फिर क्या फरमाया? फरमाया वमिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, और हमारे दिए हुए रिस्क में से खर्च करते हैं। कितनी चीजें? ऊंचा बोलिए जरा, कितनी चीजें बयान की? 3 सिफात बयान की, 3 अलामात बयान की। पहली फरमाया गैब पर ईमान लाते हैं, नमाज कायम करते हैं, हमारे दिए हुए माल में से खर्च करते हैं। आगे फरमाया वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उनज़िला इलैक, उस पर ईमान लाते हैं जो हमने अपने महबूब मोहम्मद मुस्तफा पे नाज़िल किया है। और किस पर ईमान लाते हैं? फरमाया वमा उनज़िला मिन, ऊंचा बोलिए, वमा उनज़िला मिन क़ब्ल, जो हुजूर से पहले उतारा था, जो आका से पहले वही उतरी। फरमाया उस पर भी ईमान लाते हैं जो आका पर वही उतरी, जो आका पर नाजिल किया उस पर भी ईमान लाते हैं। अरे इस नाजिल करता वही के पास पहली वही का जिक्र भी आ गया, मुस्तफा पे उतरने वाली वही का जिक्र भी आ गया, इसके बाद किसी और वही का जिक्र नहीं। बोलिए इसके बाद किसी और वही का जिक्र नहीं है। अगर आका के बाद किसी नबी ने, किसी किताब ने, किसी वही ने, किसी पैगाम ने आना होता तो जैसे आका से पहलों पर ईमान की बात की थी, आका के बाद भी किसी ने आना होता तो रब कुरान में बयान करता। अल्लाह का बयान ना करना इस अमर पर दलालत करता है कि मुस्तफा पे उतरने वाली वही आखिरी वही थी। अब इस वही के बाद ना कोई वही आएगी, ना कोई वही आएगी, ना कोई नबी आएगा। आप उठाइए सूरह निसा, कुरान मजीद आयत नंबर 136 कोड कर रहा, 5वां पारा। इरशाद फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमीनू, तवज्जो, ए ईमान वालो ईमान लाओ। बोलिए क्या? ईमान वालो। अब ईमान वाले बोल रहे हैं, ईमान वालो ईमान लाओ। कितने ईमान का जिक्र है? परेशान हो गए हैं दो। एक वो जो ला चुके हैं, एक वो जो जिसका हुक्म दिया। अब सवाल पैदा हुआ कि अल्लाह ने खिताब भी ईमान वालों को किया है और उन्हीं को कहा ईमान लाओ।
بولیے انہی کو کہا ایمان لاؤ. بھئی اگر وہ ایمان والے نہیں تھے تو ایمان والا کہا کیوں؟ توجہ ہے نا. اگر وہ ایمان والے بولیے نہیں تھے تو ایمان والا بولیے. بھئی آپ میں سے کوئی حاجی نہ ہو بندہ اسے حاجی کہہ دے, آپ میں سے کوئی نمازی نہ ہو بندہ اسے نمازی کہہ دے, یا کوئی نماز پڑھ رہا ہو تو اسے بندہ کہے نماز پڑھا کرو. بھئی وہ تو پڑھ رہا ہے, وہ تو نمازی پہلے سے ہے. تو فرمایا یا ایھا الذین آمنو, اے ایمان والو, آمینو. اگر وہ ایمان والا تھا تو آمینو کہہ کر کس ایمان کی بات کی؟ کیونکہ اللہ نے پھر آگے کہا آمینو, ایمان لاؤ. تو اگر ایمان والا نہیں تھا تو مومن کیوں کہا, اور اگر تھا تو آمینو کہہ کر کس ایمان کی بات کی؟ یہ بات توجہ طلب ہے. فرمایا آمینو باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل. ارے اس پر ایمان لاؤ جو ہم نے اپنے مصطفیٰ پہ اتارا ہے, اور اس پر بھی ایمان لاؤ جو ہم نے اپنے محبوب سے پہلے اتارا ہے. اس کے بعد کسی وحی کا ذکر نہیں ہے. اللہ کا اس وحی کے بعد کسی اور وحی کا ذکر نہ کرنا اس امر پر دلالت کرتا ہے کہ جو آقا پہ وحی آ گئی وہ آ گئی. اس وحی کے بعد نہ کوئی وحی آئے گی نہ کوئی نبی آئے گا. حاضرین جی احتشام, پھر آپ قرآن مجید کی سورہ صف کی آیت نمبر 4 اٹھائیے. فرمایا وَإِذْ قَالَ عِيسَىٰ ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ. یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خطاب کیا اپنی قوم سے. بولیے کیا خطاب کیا اپنی قوم سے, اور خطاب کر کے ان کو فرمایا کہ میں اپنے سے پہلے کتاب کی تصدیق کرنے آیا ہوں, وَمُبَشِّرًا, اور بشارت دینے آیا ہوں. کس کی؟ برسول, ایک رسول کی. کون سا رسول؟ فرمایا یأتی من بعد, جو میرے بعد آ رہا ہے. نام کیا ہے؟ فرمایا اسمہ, اونچا بولیے, اسمہ احمد. اب آپ توجہ کیجئے, یہ کام جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کیا, یہ کام اس سے پہلے جتنے نبی آئے وہ بھی اپنی امت کو, اپنی قوم کو یہی بتاتے رہے. آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک آپ سب کی حیات اٹھا کر دیکھ لے, ہر کوئی یہی کہتا رہا من بعدی. بولیے کیا کہتا رہا؟ من بعدی, کہ میرے بعد آ رہا ہے. اب ذرا توجہ کرنا, میرا ایمان کہتا ہے یہ بھی بات کسی کو پسند آئے تو لے لے ورنہ چھوڑ دے, یہ میرے ایمان کا تقاضا ہے کہ حدیث قدسی اللہ نے فرمایا لولاک لما خلقت الافلاک, میرے محبوب تجھے پیدا نہ کرتا تو کائنات کی کوئی شے پیدا نہ کرتا. یہ بتا رہی ہے کہ ساری کائنات حقیقت میں حضور کے لیے سجائی گئی, اور باقی جتنے نبی آئے آنا حقیقت میں ایک نے تھا. بولیے آنا حقیقت میں ایک نے تھا. اللہ نے اس ایک کی خاطر پہلے 1.25 لاکھ بھیجا. وہ 1.25 لاکھ ایک ہی ڈیوٹی کرتا رہا. بولیے وہ 1.25 لاکھ ایک ہی ڈیوٹی کرتا رہا. اور وہ ڈیوٹی کیا تھی؟ بنیادی طور پر تو ڈیوٹی تھی توحید کا پیغام دینا, شرک کی نفی کرنا, لوگوں کو شرک سے روکنا. مگر یہ 2 ڈیوٹیز تو کرتے رہے, تیسرا کام ساتھ یہ کرتے رہے کہ ساتھ بتاتے رہے من بعدی, میرے بعد وہ آ رہا. بولیے ساتھ یہ بتاتے رہے کہ میرے بعد, بولیے وہ آ رہا ہے. اور یہ ڈیوٹی سارے نبی ہی ایسی کرتے رہے. آدم علیہ السلام سے لے کر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر کسی کی ڈیوٹی یہی تھی. وہ آ کر خبر دیتے, توحید کا پیغام دیتے, لوگوں کو شرک سے روکتے, اور اگلے کے آنے والے کی, بولیے سر, بعد میں آنے والے کی خبر دیتے. جب باقی سارے یہ ڈیوٹی کرتے رہے, وہ آ کر اعلان کرتے رہے میرے بعد آ رہا ہے. تو اگر آقا کے بعد بھی کسی نے آنا ہوتا تو آقا بھی وہی ڈیوٹی کرتے جو پچھلے کرتے چلے آ رہے تھے. آقا بھی آ کر فرما دیتے من بعدی, میرے بعد آ رہا ہے. آقا کا آ کر یہ اعلان کرنا کہ سن لو انا خاتم النبیین لا نبی بعدی. ارے میرے آنے کی خبر دینے والے دیتے رہے, وہ بتاتے رہے میں آ رہا ہوں. اب ہر کوئی جس کی خبر دیتا رہا وہ آ گیا ہے. خاتم النبیین, میں آخری نبی ہوں, لا نبی بعدی. اب میرے بعد قیامت تک کوئی اور نبی نہیں آئے.
قیامت تک میرے بعد اور کوئی نبی بولیے نہیں آئے گا. پھر جتنے بھی نبی آئے اب سب کی حیات طیبات کو پڑھ لیجیے. سب کی ہر نبی جو آتا رہا وہ ابدیت کے مقام پر فائز ہو کے آتا رہا. بولیے کس پر؟ ابدیت، یعنی وہ عبد بن کے آتا رہا، اور عبد بھی ایسا کہ جس پر کائنات کی کائنات ہی رشک کرتی رہے، ایسا عبد بن کے آتا. تو قرآن ان کی ابدیت کو بیان بھی کرتا ہے. قرآن نے ان کا تذکرہ کیا، جیسے فرمایا سلام علی نوح فی العالمین، کہ نوح علیہ السلام پر عالمین کا سلام. انا کذالک نجزی المحسنین، ہم اپنوں کو اسی طرح کی جزا دیتے ہیں، ماننے والوں کو، مومنین کو، عبادت گزاروں کو ایسی جزا دے. انہ من عبادنا المومنین، وہ نوح علیہ السلام میرا بڑا عبادت گزار مومن بندہ تھا. اللہ نے صفات بھی ساتھ بیان کیا. پھر ایک اور انداز میں اسی طرح سلام علی الیاسین بھی کہا، سلام علی موسیٰ و ہارون بھی کہا. عالمین کا سلام اللہ بھیجتا رہا ان پر. توجہ کیجئے گا، آگے قرآن نے کہا وَاذْكُرْ عَبْدَنَا ایوب، محبوب یاد کیجئے ہمارا ایک بندہ ایوب بھی تھا. بولی ہمارا ایک بندہ. تو کیا کہا اللہ نے؟ نبی تو تھے وہ ایوب، مگر اللہ نے کیا کہا؟ یہ میرا، بولیے سارے، یہ میرا بندہ ہے. اور آگے پھر اس بندے کی خوبی رب ساتھ بیان کرتا رہا. اسی طرح دیگر انبیاء ان کو یاد بھی کرتا رہا، ذکر بھی کرتا رہا. رب حضور کو یاد کرواتا بھی رہا کہ محبوب یاد کرو ہمارا فلاں بندہ تھا، اور اس میں انا وجدنا صابرا، وہ بڑا صابر بندہ تھا. کسی کے بارے میں فرمایا انہ کان مخلصا وکان رسولا نبیا، وہ بڑا مخلص تھا. کسی کے بارے میں فرمایا وہ بڑا عبادت گزار تھا. کسی کے بارے میں فرمایا وہ بڑا صابر تھا. وہ صفات بیان کرتا رہا، خوبیاں بیان کرتا رہا، کمالات بیان کرتا رہا. دوسری طرف جب آقا کی باری آئی تو اللہ نے حضور کو بھی عبد ہی کہا. بولیے حضور کو بھی عبد ہی کہا، مگر عبد عبد کہنے میں ایک فرق رکھا. کیسے؟ باقیوں کی صفات بیان کرتا رہا. جب آقا کی باری آئی تو قرآن نے کہا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ، تھوڑا اونچا بولے بھلا پتہ چلتا ہے. وہ سب میں نے آپ سے ابتدا میں حضور کی بارگاہ میں گزارش کر دی تھی، اللہ نے صاف کر دیا. یہ تب تک اب خراب نہیں ہوگا جب تک خطاب ختم نہیں ہو جاتا. توجہ کیجئے گا، فرمایا عَلَىٰ عَبْدِنَا، ہم نے نازل کیا اپنے بندے پر. ساتھ یہ نہیں کہا کون سا بندہ، کن صفات کا حامل بندہ. صابر تھا، عابد تھا، زاہد تھا، متقی تھا، کون تھا؟ نہیں، کچھ بھی نہیں کہا. آگے قرآن کے درمیانی حصے میں چلے جاتے ہیں. مثالیں تو اور بھی ہیں، میں چاہتا ہوں ابتدا سے لے کر انتہا تک 2-3 مقام لے لوں تاکہ پورے قرآن کی نمائندگی شامل ہو جائے. آپ 15ویں پارے کی ابتدائی آیت پڑھیں، آپ جس کو عنوان معراج کے لیے استعمال کرتے ہیں. فرمایا سبحان الذی اسرا. آپ نے کتنی بار یہ خطابات سنے ہوں گے مگر یہ لفظ یاد نہیں کر سکے. سبحان الذی اسرا بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو. کون سے بندے کو؟ کچھ بھی نہیں کہا. آپ سورہ نجم میں چلے جائیے، وہاں بھی فرمایا فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا، ہم نے وحی کی، ہم نے نازل کیا، ہم نے اتارا اپنے بندے پر جیسے اتارنا جیسے نازل کرنا. تو جہاں جہاں حضور کی بات آئی ابدیت کی، بندہ کہنے کی، صرف بندہ کہا. عاشق تو تڑپ اٹھے ہوں گے اور سوچ رہے ہوں گے کہ باقی نبی اس شان کے ساتھ کہ کوئی مخلص بنا رہا، کوئی صادق بنا رہا، کوئی صابر بنا رہا. حضور کی باری آئی تو صرف بندہ کہا. سبب کیا ہے؟ آقا کی کوئی خوبی بیان کیوں نہیں کی؟ ارے ہاں، جواب آتا ہے میرے بندو، جس نبی میں جو شان کچھ زیادہ تھی، جو خوبی کچھ زیادہ تھی، ہم نے بیان کر دی. جس نبی میں جو خوبی گننے میں آتی تھی ہم نے بیان کر دی. مصطفیٰ کی جو خوبیاں بیان نہیں کی، اس کا مطلب یہ نہیں کہ خوبیاں نہیں تھی. ارے بیان تو خدا تب کرتا جب خوبیاں گننے میں آتی. ارے مصطفیٰ میں خوبیاں ہی اتنی تھی کہ اگر رب بیان کرنے لگ جاتا، وہ قرآن تو ایک آنا تھا، اگر مصطفیٰ کی ہی خوبیاں بیان ہونے لگ جاتی نہ جانے کتنی کتابیں. اللہ نے پڑھ اسلام نے بندہ کہہ دیا، بس بندہ کہہ دیا. حاضرین عزیز احتشام، پھر آقا دو جہاں کے علاوہ جتنے نبی آئے حاضرین مکرم، وہ سارے ایک علاقے کے لیے آتے رہے، محدود آتے رہے. کوئی کسی قوم کے لیے، کوئی کسی قبیلے کے لیے، کوئی کسی علاقے کے لیے. اب جب وہ
उस जमाने की उम्मत के लोग कौम वो किताबों में तहरीफ करने लग जाती, वो नबी को तंग करने लग जाते, अल्लाह नबी भी और भेज देता, रसूल भी और भेज देता, किताब भी और भेज देती। यही सिलसिला चलता रहा। अब जरा सुनिए, जब हुजूर की बारी आई तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया मेरे महबूब हर किसी के लिए कैद थी जमानों की, एक वक्त से लेकर दूसरे वक्त तक, जब तक कोई और नबी नहीं आता फुला नबी रहता, फिर वो चला जाता, फिर और नबी आ जाता, फिर और आ जाता, फिर और आ जाता। मगर मेरे महबूब हमने आपकी दफा सारी कैद उठा दी। बोलिए सारी कैद उठा दी है। वो क्या कि खूबियां रब तकसीम करके बाकी अंबिया को देता रहा, ये बात समझने वाली है, तकसीम करके देता रहा। अब जब हुजूर की बारी आई तो कैद, ऊंचा बोलिए, कैद खत्म कर दी। शायद कोई ये समझ रहा हो कि अल्लामा साहब को खिताबी जुमले बोल रहे हैं, नहीं, मेरा ताल्लुक मिनहाजुल कुरान से। मैं हुजूर शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी के कदमों में बैठकर इल्म के मोती लेता हूँ, कुरान से हट के बात नहीं करूंगा। आका अलैहिस्सलाम की इस शान पर भी कुरान की आयत, सूरह अल-अराफ आयत नंबर 158, फरमाया महबूब ऐलान कर दे, कुल या अय्युहन नास, महबूब ऐलान कर दे ए लोगों, बोलिए ऐलान कर दे ए लोगों। अब इस लोगों से मुराद कोई ये ना समझता रहे कि इस लोगों से मुराद शायद सिर्फ सहाबा इकराम और रिजवानुल्लाह अलैहिम अजमाइन का दौर था, शायद उनके बाद जो 100 साल तक दौर रहा वो होगा, 200 साल तक का दौर होगा, 400 साल तक का दौर होगा। नहीं, हुजूर ने फरमाया या अय्युहन नास, ए लोगों, और इस लोगों से मुराद 100-200 साल वाले नहीं, कयामत तक आने वाले लोगों को खिताब है। बोलिए ये खिताब, बोलिए कयामत तक आने वाले लोगों को खिताब है। और खिताब क्या है? फरमाया इन्नी रसूलुल्लाह इलैकुम जमीया, लोगों सुन लो, मैं तुम्हारी सब की तरफ अल्लाह का रसूल बना के भेजा गया हूँ। जो इस शान का हामिल रसूल हो कि जिससे सारी कैद भी उठा ली जाए, जिसे सारी कायनात का नबी और रसूल बना के भेजा जाए, कि जिसके बारे में फरमा दिया जाए वमा अरसलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन। अरे मुस्तफा, आपको जमीनों के लिए भी नबी, आप आसमानों के लिए भी नबी, चरिंद के लिए भी नबी, परिंद के लिए भी नबी, सारे जहानों के लिए नबी। और कोई कहे कि ये शायद जोश में कह दिया, नहीं, अल्लाह ने हद बयान कर दी, फरमाया लहू मुल्कु समावाति वल अर्द, बस जहां जहां तक खुदा की खुदाई है वहां वहां तक मुस्तफा की मुस्तफाई है। मेरा मुस्तफा वहां वहां तक नबी है। और जब कोई इस शान के साथ आ जाए, तवज्जो, जब कोई इस शान के साथ आए कि हर सारी कायनात उसकी नबूवत के दायरे में रहे, उसकी नबूवत के मातहत रहे, ताबे रहे, तो इस शान के नबी के आने के बाद कयामत तक और किसी नबी के आने की गुंजाइश बाकी नहीं रहेगी। क्यों कि कमालात भी सारे हुजूर को दे दिए, और साफ भी आका को दे दिए, और कमालात और औसाफ और सारी खूबियां और इस शान का रसूल बना के भेज दिया कि अब सारी कायनात जहां जहां तक खुदा की खुदाई है वहां तक आका अलैहिस्सलाम की नबूवत और रिसालत बना के भेज दी। अब हाज़रीन इत्तिशाफ, आप यूं कहने दीजिए कि औसाफ तो सबने पाए हैं पर हुस्न सरापा कोई नहीं। औसाफ तो सबने पाए हैं पर हुस्न सरापा कोई नहीं। आदम से जनाबे ईसा तक महबूब खुदा का कोई नहीं। महबूब खुदा का कोई। हाज़रीन इत्तिशाफ, कुरान मजीद की और बहुत सारी बेशुमार आयात है, कोड करना चाहूं तो ये मजमून वजाहत के लिए कम बेश 10 घंटे चाहता ताकि लोगों तक तफसील इसकी पहुंचे, मगर इस घंटे सवा घंटे के अंदर मुकम्मल करना मुमकिन नहीं। मैं कुछ हिस्सा हस्बे वादा अहादीस मुबारका का ले रहा हूं। ये अनिल इरबाज बिन सारिया, हजरत इरबाज बिन सारिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रावी है। आप फरमाते हैं काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया इन्नी अब्दुल्लाह, मैं अल्लाह का बंदा। अब देखिए पीछे भी जिक्र कुरान की रूह में भी मैंने किया कि बंदा का वो मकामे अब्दियत पर पहुंच कर भी, काबा कौसैन की मंजिलों पर पहुंच कर भी अपने आप को बंदा कहते रहे। मगर एक फर्क अब बंदों ने भी रखना है कि हुजूर तो कहते रहे मैं बंदा,
मगर कोई ये ना कहता रहे कि हाँ हुजूर ने फरमा दिया मैं भी बंदा हूं, लिहाजा हम जैसे बंदे हुए। हाँ बंदे तो आप भी हैं, हुजूर भी हैं, मगर वो बंदा इस शान का है कि रब पर्दे उठा के सामने बिठा के कलाम करता है, आपसे नहीं करता। ये शान वो किसी और को देता। हाज़रीन मुकर्रम, आगे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया व खातमुन नबिय्यीन, सुन लो कि मैं आखिरी नबी हूं। अब मुझे बताइए इस बयान के बाद किसी वजाहत की जरूरत रहती है कि हुजूर फरमा दे कि मैं आखिरी नबी हूं? इस फरमान के बाद कोई अगली हदीस बात सुन लीजिए। ये हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रावी है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अन अबी हुरैरा क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फुद्दिलतु अलल अंबिया'i बिसित्तिन, अल्लाह ने 6 चीजों में मुझे दीगर नबियों पर फजीलत अता की। कितनी चीजें? हाथ उठा के बोलिए कितनी चीजें? 6। फरमाया उतीतु जवामिउल कलिम, अल्लाह ने मुझे जवामिउल कलिम अता किया, यानी कायनात की हर शय का इल्म अता कर दिया है, जामे बना दिया, जामे बना दिया। और फिर आगे आका अलैहिस्सलाम का इरशाद ग्रामी, हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया उतीतु जवामिउल कलिम, और दूसरे मुकाम पर ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वानुसिरतु बिर्रुब, फरमाया रोब के साथ मेरी मदद की गई। बोलिए किसके साथ? रोब। रोब का मतलब है आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर ये कमाल था और रोब था और दबदबा था कि आका अलैहिस्सलाम की मजलिस में बैठकर हुजूर की बारगाह में किसी को दम मारने की जुर्रत न होती। एक हदीस पाक में आता है कि आका अलैहिस्सलाम एक दरख्त के सहारे बैठकर आराम फरमा रहे थे किसी जंग के मौका पर। तो आका अलैहिस्सलाम ने जाहिरी तौर पर चश्माने मुकद्दस बंद की हुई थी। एक दुश्मन तलवार लेकर हुजूर के सराहने खड़ा हो गया, और सराहने खड़ा होकर तलवार तान कर हुजूर ने चश्माने मुकद्दस खोली तो हुजूर को देखकर कहता है बता ऐ मोहम्मद अब तुझे मेरे हाथ से कौन बचाएगा? कौन बचाएगा? ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यूं चश्माने मुकद्दस खोली और खोलकर उसकी तरफ देखा। चश्मे आंखें मुबारक खोल कर बोलिए उसकी तरफ। और वो देखना भी हमारी तरह का देखना नहीं था, उनका देखना तो इस शान का है कि ये तेरी नजर का कमाल है। बोलिए ये तेरी नजर का कमाल है कि मुझे पूछते हैं बड़े बड़े, अरे मैं तो संगे राहे तैयार था, तूने एक नगीना बना दिया। वो तो देखे तो जिंदगियां और हालात बदल देते हैं। और यही हुआ, आका ने जी भर के देखा, उस शख्स पर कपकपीदारी हो गई, हाथ थर थर कांपने लग गए, जिस्म कांपने लग गया, तलवार हाथ से गिर गई। वही तलवार आका ने बढ़ के पकड़ी और पकड़ कर कहा बता अब तुझे मोहम्मद के हाथ से कौन बचाएगा? अब यहाँ एक नुक्ता बड़ा तवज्जो तलब है। अरे हुजूर की जात तो वो है कि जो गालियां देने वालों को भी माफ कर देती है, तो उसको आका ने तलवार तान कर कहने का मतलब हरगिज नहीं था कि तुझे कत्ल कर दूंगा। अरे नहीं, मुस्तफा तो जान बख्शी करने वाले। तो हुजूर ने ये जो कहा तुझे मुझसे कौन बचाएगा, मेरा ईमान कहता है कि इसका मतलब ये था कि अब आ गया है, अब ईमान लिए बगैर तुझे जाने कौन देगा। और यही हुआ, हुजूर की बारगाह से ईमान की दौलत लेके गया। तो आका को अल्लाह ने वानुसिरतु बिर्रुब, आका अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने रोब। और ये रोब का माना भी समझ ले, ऐसा नहीं है कि हुजूर अलैहिस्सलाम तक कोई कमाल और औसाफ पहुंचता है तो बस वो वही जामिद हो जाता है। नहीं, ये नबूवत की शान के खिलाफ है। आका अलैहिस्सलाम का वो फैज आगे चलता है। अब इल्म अंबिया की मिरास है, वो आगे चला या नहीं? परेशान हो गए हैं भाई, इल्म आगे चला या नहीं? तो जैसे इल्म जामिद नहीं हुआ, आगे बढ़ता गया, दीगर और साबो कमालात का फैज भी आगे बढ़ता है। इसी तरह वानुसिरतु बिर्रुब, ये जो रोब का फैज है ये भी आगे औलिया सुलहा नेक मुत्तकीन लोगों तक पहुंचा। और आज के दौर में ये रोब का फैज अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस दौर में हुजूर शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिर कादरी को ये फैज अता किया कि आप पाकिस्तान में हो, कनाडा में हो, बरतानिया में हो, अमेरिका में हो, दुनिया के किसी कोने में हो, अरे मुंह पर बैठ के कोई बात नहीं करता, पीठ पीछे तो सारे करते रहते हैं, मगर किसी को ये जुर्रत नहीं कि कोई सामने बैठकर कोई बात कर सके, क्योंकि रोबे मुस्तफा का फैज मिला है। सुभान अल्लाह, बोलिए रोबे मुस्तफा का। शायद आप ये जुमला सुन के कई परेशान हो जाएंगे, किसी को यकीन ना आए तो अपने मुर्शिद खाने चला जाए।
جس سے اس کی نسبت ہے اس کی بارگاہ میں چلا جائے اور دیکھے کہ وقت کا بڑے سے بڑا طاقتور طبقہ جب آ کے بیٹھتا ہے تو جب تک بیٹھا رہتا ہے اس شخص کی بارگاہ میں، وہ جو اللہ کا نیک اور مقرب بندہ ہے، اسے اجازت نہیں اور جرت نہیں کہ اشارے کے بغیر بات بھی کر سکے۔ بولیے اشارے کے بغیر وہ بات بھی کر سکتے۔ پھر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنو مسجدن و طہورا، اللہ نے میری خاطر ساری کائنات کی زمین کو مسجد بنا دیا۔ اب جب نماز کا وقت ہو تو آپ تلاش نہ کرتے رہے کہ وہ فلاں اتنے میلوں پہ شاید کوئی اللہ کا گھر بنا ہوا ہے تلاش کرو وہاں نہیں، فرمایا جہاں وقت ہو جائے مصلی بچھاؤ نماز پڑھو۔ اللہ نے مصطفیٰ کے صدقے ساری زمین ہی پاک کر دی۔ اور پھر آگے فرمایا وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً، یہ خود آقا نے فرمایا کہ مجھے ساری کائنات کی طرف، سارے جہانوں کی طرف، کل مخلوق کی طرف اللہ نے مجھے نبی بنا کر بھیجا۔ اور آگے فرمایا وَأُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمُ، اللہ نے میرے لیے مال غنیمت حلال کر دیے۔ وَخُتِمَ بِيَ النُّبُوَّةُ، اور مجھ پر نبوت ختم کر دی۔ بولیے مجھ پر نبوت ختم کر دی گئی۔ حاضرین یہ احتشام، دو حدیثیں آپ کے لیے کافی ہے، طویل احادیث اور بھی ہیں، مگر آخری حدیث کوٹ کر کے میں آخری حصے کی طرف چل رہا۔ بڑی خاص بات یہ جو آقا علیہ السلام نے پہلے خبر دے دی، اعلان کر دیا میں آخری نبی، قرآن کی نص آ گئی آخری نبی، قرآن کی روشنی میں، حدیث کی روشنی میں جو نصوص وارد ہو گئی، یہ صرف آقا علیہ السلام نے خبر نہیں دی، قرآن نے خبر نہیں دی، بلکہ آقا کی نبوت کے بعد جن فتنوں نے سر اٹھانا تھا آقا نے ان کے آنے کی خبر بھی دے دی۔ بولیے حضور نے ان کے آنے کی بھی خبر دے دی۔ سَيَكُونُ فِي ثَلَاثُونَ كَذَّابُونَ يَزْعَمُ أَنَّهُ، آقا علیہ السلام نے فرمایا سن لو کہ میرے بعد 30 کذاب پیدا ہوں گے۔ کتنے؟ سب بولیے ذرا۔ اس کا مطلب ہے حضور کو یہ شان اللہ نے دی تھی کہ آقا کو یہ بھی پتا تھا کہ میرے بعد اتنے بد وقت آئیں گے جو آ کر جھوٹا نبوت کا دعویٰ کریں گے۔ اب اس فرمان کے سننے کے بعد بھی اگر کوئی شخص ان باتوں پر غور نہیں کرتا اور آقا علیہ السلام کی ختم نبوت پر ایمان نہیں لاتا تو پھر وہ برائے نام کیا بیٹھا جدھر مرضی جائے اپنے آپ کو لے کر، کیا کرنا اس کا۔ حاضرین جی احتشام، اب توجہ کیجئے گا، ہر دور میں یہ فتنے آتے رہے۔ اب اس کا سبب بتا دیتا نوجوانوں کو۔ اس کا سبب یہ تھا کہ کتنے 100 سال مسلمانوں نے پوری دنیا پر حکومت کی۔ اب پڑھے لکھے آپ بیٹھے ہیں نا، پڑھے لکھے تو کتنے سال حکومت کی۔ جب برطانوی سامراج نے دیکھا کہ یہ مسلمانوں کے پاس ہے بھی کچھ نہیں، طاقت بھی نہیں ہے، وسائل بھی نہیں ہے، سائنسی علوم بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، مگر ساری دنیا پر حکومت کر رہے ہیں، یہ کون سی شے ہے جو دن بدن انہیں ترقی دے رہی ہے؟ یہ کون سی شے ہے جو دن بدن عروج دے رہا ہے؟ انہوں نے جب بھانپ لیا، پتہ لگا لیا تو وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ یہ ہر چیز پر تو کمپرومائز کر لیتے ہیں، ہر چیز پر، مگر یہ حب مصطفیٰ میں، عشق مصطفیٰ میں، ادب مصطفیٰ میں، تعلق مصطفیٰ میں، نسبت مصطفیٰ میں اتنے مضبوط ہیں کہ کاٹ تو سکتے ہیں، مار تو سکتے ہیں، مگر آقا تو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے حوالے سے کوئی بے ادبی کر جائے، کوئی گستاخی کر جائے تو یہ سمجھوتا نہیں کرتے۔ وہ اقبال نے بھی اسی کا نقشہ کھینچا تھا کہ انہوں نے یہ نتیجہ اخذ کر لیا برطانوی سامراج نے کہ سن لو یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو اور فکر عرب کو دے کے فرنگی تخیلات اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو۔ انہوں نے کہا کہ جو چیز انہیں گرا سکتی ہے وہ ان کے دلوں سے حب مصطفیٰ، عشق مصطفیٰ، ادب مصطفیٰ، تعظیم مصطفیٰ ہے۔ اسے بنیاد بنا کر انہوں نے اس بر صغیر پاک و ہند میں 1835 میں پیدا ہونے والا وہ بدبخت فتنہ قادیانیت کو پالا، پروان چڑھایا اور چڑھا کر پھر اس فتنے کا بیج بویا۔ حاضرین جی احتشام، کوئی ایک فتنہ نہ تھا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں مسلمہ کذاب تھا، چلتے چلتے اسود انسی آیا، طویل فہرست ہے، اب تک مرزا قادیانی تک 21-22 فتنے اب تک سر اٹھا چکے ہیں، مگر ان فتنوں نے جب بھی سر اٹھایا
اگر کسی دور میں اگر نمرود آتا ہے تو رب مقابلے میں ابراہیم بھی بھیج دیتا ہے، اگر کسی دور میں فرعون آتا ہے تو رب موسیٰ بھی بھیج دیتا ہے، اگر یزید آتا ہے بھائی ہاتھ اٹھا کے حسینی بولیں گے، اگر کوئی یزید آ جائے وقت کا تو مقابلے میں رب حسین کو بھیج دیتا ہے۔ اور اس جیسے بدبخت جب کتنے سر اٹھائیں تو کبھی تاجدار کولرا پیر مہر علی شاہ کی شکل میں نظر آتا ہے، کبھی مولانا شاہ احمد خان درانی رحمت اللہ تعالی علیہ کی شکل میں، کبھی محدث اعظم حضرت پیر جماعت علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کی شکل میں، کبھی عبدالستار خان نیازی رحمت اللہ تعالی علیہ کی شکل میں، اور کبھی اللہ رب العزت اپنے چنے ہوئے بندوں میں سے شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کی شکل میں ان فتنوں کی سرکوبی کے لیے رب چن چن کے بندے بھیجتا رہتا ہے۔ تین چیزیں خاص آپ کے سامنے گوش گزار کر دیتا ہوں، سن لیں۔ 1984 کی بات ہے، کب؟ آپ میرا سارا خطاب بھی بھول جائیں، مجھے شکوہ نہیں، مگر یہ چیز نہ بھولنا، یہ ان کو میں ان کی اصلیت آپ کے سامنے رکھنے لگا اور آپ کے ذہنوں میں بیٹھ جائے گی تو آپ کو پتہ چل جائے گا یہ فتنی اصل ہے کیا شے۔ 1984 کی بات کر رہا ہوں۔ 15 جولائی 1984 کو وفاقی شرعی عدالت میں ایک پیٹیشن دائر ہوتی ہے۔ پیٹیشن میں موقف کیا اختیار کیا جاتا ہے کہ ہمیں غیر مسلم اقلیتیں تسلیم کرتے ہوئے، ہمیں آزادی رائے سے عبادت کی اجازت دیتے ہوئے، ہمیں اپنی عبادت کو نماز کا نام رکھنے دیا جائے۔ توجہ کریں، نماز کہنے دیا جائے، بلاوے کو اذان کہنے دیا جائے، شاعر اسلام استعمال کرنے کی اجازت دی جائے، اپنی عبادت گاہوں کو مسجد کا نام دینے کی اجازت دی جائے، بدبخت مرزے کے خاندان کے لوگوں کو اہل بیت کہنے دیا جائے، اس کے پیروکاروں کو صحابی کہنے دیا جائے۔ یہ پیٹیشن دائر ہو گئی عدالت میں۔ اب ان کا وکیل پیش ہو گیا دلائل کے لیے، ہمارا وکیل بھی پیش ہو گیا دلائل کے لیے، ہمارے علماء بھی پیش ہو گئے دلائل کے لیے۔ 15 جولائی 1984 سے لے کر 9 اگست 1984 تک 19 سماعتیں ہوئیں۔ آپ اگر یہ تلاش کرنا چاہیں تو آپ گوگل پہ جا کے سرچ کریں وفاقی شرعی عدالت کا 1984 کا فیصلہ، آپ کو 300 صفحات کا پورا فیصلہ مل جائے گا، تفصیلات موجود ہے۔ اب تفصیلات سنانے کا وقت نہیں ہے۔ 19 سماعتیں گزر گئی۔ جب 19 سماعتیں گزر گئی تو دلائل ان کے ایسے تھے، وہ قرآن کی آیتیں پڑھ پڑھ کے سناتے تھے، حدیثیں پڑھ پڑھ کے سناتے، اور ہم صرف سن رہے، ہم صرف نام کے مسلمان تھے، علم تو ہمارے پاس نہ تھا، دلائل تو ہمارے پاس نہ تھے۔ ہم جو بھی، اللہ کی عزت کی قسم، کسی عالم دین کی تذلیل کرنا مقصود نہیں، مگر سمجھانا یہ مقصود ہے کہ جو اس موقع پر بھی اس امت کے کام آیا، کم از کم اس کی خدمات کو تو سمجھو، کم از کم اس کی خدمات کو تو سمجھو۔ یہ ان کی پیٹیشن 19 سماعتوں کے بعد بھی خارج نہیں ہوئی، آن دی ریکارڈ ہے۔ ایک شخص رات کے کسی پیر حضور شیخ الاسلام کے گھر چلا گیا، جا کر کہا قادری صاحب آپ کو پتہ ہے عدالت میں یہ معاملہ چل رہا ہے، ہم تو لٹ جائیں گے، ہم تو برباد ہو جائیں گے، ہمارے پاس تو باقی بچے گا کچھ نہیں، ہمیں بچا لو، کچھ کر لو، ورنہ ایمان گیا، تباہ ہو جائیں گے۔ آپ نے کہا 3 دن دے دو کیس کی تیاری کے لیے۔ 3 دن لے لیے، کیس کو سٹڈی کیا، تیاری کی۔ آپ پیش ہوئے 11 اگست 1984 کو، 6 گھنٹے عدالت میں دلائل دیے۔ اس سے پہلے کتنی سماعتیں ہوئی؟ ہاتھ چاہ کے بولو ذرا، مجھے سمجھ بھی آ جائے کہ آپ کو یاد ہے۔ 19 سماعتیں گزری، اب یہ 20ویں سماعت تھی، یہ پیش ہوئے 11 اگست 1984 کو عدالت میں 6 گھنٹے کے دلائل دیے۔ اس سے پہلے 19 کو 6 سے ضرب دیں، 6 گھنٹے کا ایک دن کے دلائل، 19 کو 6 سے ضرب دیں، 114 گھنٹے۔ ایک طرف 114 گھنٹوں کی سماعت تھی، اپیل خارج نہیں ہوئی، ادھر میرے قائد نے 6 گھنٹے کے دلائل دے کر ان کے 114 گھنٹوں کا ستیہ ناش کر کے ان کی پٹیشن خارج کروا دی۔ پھر 86 کا دور آیا، جب پھر تحفظ ناموس رسالت کے قانون کی بات آئی۔ آپ میں سے کئی جانتے ہیں، بلکہ بے شمار جانتے ہیں، یہ بھی فیصلہ یوٹیوب پہ پڑا، گوگل پہ پڑا ہے، جہاں مرضی سرچ کر کے نکالے، یہی ٹولز ہیں نکالنے کے لیے، پرانا ریکارڈ ہے۔ آپ نے 3 دن 18 گھنٹے دلائل دے کے یہ قانون پاس کروایا۔ کتنے؟ 18 گھنٹے، 3 دن، 6 گھنٹے کے 3 دن، 18 گھنٹے دلائل دے کر۔ اب سن لیں،
کہ جو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا بے ادب گستاخ ہو، مرد ہو عورت ہو، حالانکہ اس سے پہلے اور کئی ہمارے ائمہ علماء کا اس پہ اختلاف رہا ہے کہ فلاں ہو گستاخی کرے تو سزائے موت نہیں ہے، فلاں ہو کرے تو سزائے موت ہے، فلاں ہے نابالغ ہے، غیر مسلم ہے، مرد ہے، عورت ہے، بچہ ہے، بوڑھا ہے، مختلف سب کی اپنا موقف رہا۔ حضور شیخ الاسلام نے ایک ہی موقف دیا، فرمایا سن لو، کوئی بچہ ہو، کوئی بوڑھا ہو، کوئی جوان ہو، کوئی مرد ہو، کوئی عورت ہو، کوئی مسلم ہو، کوئی غیر مسلم ہو، جو بھی آقا کی بے ادبی کرے، جو بھی حضور کی گستاخی کرے، وہ سزائے موت کا مستحق ہے، اس پہ دوسری رائے کوئی نہیں۔ اگلی بات سن لے، مگر سوال یہ ہے کہ یہ کیسے طے ہوگا کہ اس نے بے ادبی کی ہے، بے ادبی ثابت ہوئی ہے یا نہیں؟ یہ دو چیزیں جدا ہیں۔ اس کو جب ہم نے گڑبڑ کر دیا تو ہم نے اپنے ایمان کا خود ہی بیڑا تباہ کر لیا۔ گڑبڑ کیا کیسے؟ دو آرٹیکل ہیں، دو، ایک ہے ابسٹینٹیو لا یعنی مجرد مطلق ایک قانون، تو اس پہ فیصلہ تو یہ ہے کہ جو بے ادبی کرے سزا، بولیے سزا۔ اب دوسرا کیا ہے؟ وہ ہے پروسیجر لا، بولیے سارے کیا ہے؟ پروسیجر لا۔ اس کی پروسیڈنگ پہ، اس کے پروسیجر پہ ہمیں اختلاف ہے۔ وہ ابھی حضور شیخ الاسلام اس پہ کام کر رہے تھے کہ وہ کسی شخص نے پکڑا اور اپنا کریڈٹ لینے کے لیے عدالت میں پارلیمنٹ میں اسے پاس کروا لیا۔ مگر سن لو کہ اس پہ ہمارا موقف یہ ہے کہ کوئی اپنا ہو، بیگانہ ہو، پرایا ہو، بچہ ہو، بوڑھا ہو، جوان ہو، عورت ہو، مرد ہو، مسلم ہو، غیر مسلم، جو حضور کا بے ادب ہے وہ سزائے موت کا مستحق ہے، موت کی سزا۔ یہ سن 86 کا واقعہ سنا رہا ہوں۔ حضور شیخ الاسلام نے جب یہ قانون پاس کروایا تو اس وقت باہر نکلے تو باہر نکل کر سب سے پہلے حضور شیخ الاسلام کے ہاتھوں کو جس شخص نے بوسہ دیا، آج ہم لوگ اسے پرایا سمجھتے ہیں، وہ مولانا عبد الرحمن اشرفی تھے، جنہوں نے حضور شیخ الاسلام کے ہاتھ کا سب سے پہلے بوسہ لیا اور کہا مبارک ہو، آپ نے آج ہماری لاج رکھ دی۔ پھر 88 کا دور آیا، پھر اسی فتنہ قادیانیت نے سر اٹھا رہا تھا۔ مرزا طاہر قادیانی نام کا ایک شخص تھا، 88 کی بات سنا رہا ہوں، اس نے مسلمانوں کو چیلنج کر دیا کہ آؤ میرے ساتھ مناظرہ کرو، مباحثہ کرو، آؤ میرے ساتھ مقابلہ کرو۔ کوئی نہیں نکلا، پریشان ہو گئے کہ کیا کریں، نہ جانے کیا ہو جائے، ڈر کے بیٹھ گئے۔ حضور شیخ الاسلام کو خبر ملی، آپ نے خط لکھا اسے، کہا جاؤ پیغام لے کے جاؤ۔ 3 باتیں خط میں لکھی، اسی پہ میں بات ختم کر رہا۔ 3 باتیں آپ نے لکھی، فرمایا سن لو، تیرا چیلنج میں قبول کرتا ہوں، مگر ایک بات ذہن میں رکھنا کہ اگر تو آ گیا، اگر تو آ گیا عالمی میلاد کانفرنس کی رات، میلاد پاک کی رات آ رہی ہے مینار پاکستان پہ، وہاں آ جا، لاکھوں شاکان مصطفیٰ کا اجتماع ہوگا، ہزارہ علماء اور مشائخ ہوں گے، آ جانا، تیرا انتظار کروں گا۔ صبح اللہ اکبر کی صدائیں جب نماز فجر کے لیے بلند ہو رہی ہوں گی تو تو اس اذان کے ہونے سے پہلے تائب ہو کر ایمان لے آئے گا۔ یہ آپ نے اس کو لکھا، اور اگر ایسا نہ ہوا، اگلی بات توجہ طلب ہے، اگر ایسا نہ ہوا، پہلا کام نہ ہوا تو فرمایا دوسرا یہ ہوگا کہ تیری موت واقع ہو جائے گی۔ بولیے تیری مولانا عبدالستار خان نیازی رحمت اللہ تعالی علیہ کو پتا چلا کہ قادری صاحب نے یہ چیلنج دے دیا کہ تیری موت ہو جائے گی۔ آپ نے کہا قادری صاحب آپ کو خبر ہے کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ کو خبر ہے کیا کہہ رہے ہیں؟ تیری موت ہو جائے گی، یہ تو تقدیر کا فیصلہ ہے۔ اللہ کرے میں آپ کو بات سمجھا لوں اور آپ کبیر والے یہ بات سمجھ جائیں کہ یہ تقدیر کی بات ہے، کون مرے گا کون جیے گا، کس کو موت آنی ہے کس وقت آنی ہے، یہ تقدیر مبرم ہے۔ اور یاد رکھ لو تقدیر مبرم کے بارے میں علماء مفسرین نے لکھا ہے، وقت کے غوث کے بغیر کسی کی دعا سے یہ تقدیر نہیں بدلتی۔ تو پوچھا بتاؤ پتا ہے قادری صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ حضور شیخ الاسلام کا جواب سن کر سینوں کے ساتھ باندھ لینا اور اپنے ایمان کو تقویت دے لینا۔ آپ نے کہا نیازی صاحب مجھے خبر ہے میں کیا کہہ رہا ہوں، یہ جن کے لیے سارا کچھ کر رہا ہوں وہی تو لاج رکھیں گے، یہ جن کے لیے سارا کچھ کر رہا ہوں وہی لاج رکھیں گے۔ تیسری چیز آپ نے ساتھ لکھی، آپ نے فرمایا اگر یہ دونوں کام نہ ہوئے، نہ تیری موت ہوئی نہ تو ایمان لے کے آیا، تو پھر جس چراہے پہ تیرا جی کرے کھڑا کر کے طاہر القادری کی گردن اڑا دے۔ قادری میں جی احتشام، میدان سج گیا، لاکھوں شاکان مصطفیٰ مینار پاکستان کا سبزہ دار بھر گیا۔
स्टेज पर उलमा और मशाइख का हजार हाथ का इज्तिमा था। अपने क्या, बेगाने क्या, देवबंद क्या, अहले तशय्यो क्या, अहले हदीस क्या, अहले सुन्नत क्या, कुल उलमा जमा थे। रात भर इंतजार होता रहा। उस बदबख्त ने ना आना था ना आया। बोलिए, ना आना था ना आया। फिर उलमा ने खिराज तहसीन भी पेश किया कादरी साहब को, फिर हाथ भी चूमे, फिर सबने कहा आज उस उम्मत मुस्लिमा की लाज रख ली है। अरे वो शेखुल इस्लाम जब जब कभी उम्मत पे कड़ा वक्त आया, जब जब कभी इस्लाम पे कड़ा वक्त आया, आपने अपनी जात को पीछे रखा, तमाम तार इख्तिलाफात को पीछे रखा। आप सबसे आगे बढ़ के हुजूर के दीन की सरबलंदी के लिए, आका के दीन की नौकरी के लिए, जो नौकरी आपको हुजूर की बारगाह से मिली थी, उस नौकरी के निभाने के लिए आप सबसे आगे बढ़ बढ़ कर पेश कदम रहे। अरे जो शख्स अपना सब कुछ हुजूर के दीन पे बांट दे, हम उसका दौर पाकर भी अगर दूर रहे तो इसका मतलब है हमसे बड़ा कोई बदकिस्मत नहीं। आओ, आज वक्त है अपनी संगत, अपनी सोहबत, अपनी निस्बत, अपनी कुर्बत ऐसे शख्स से बना लो कि जो तुम्हें दीन भी सिखाए, जो तुम्हें दुनिया भी सिखाए, जो तुम्हें इल्म भी दे, जो तुम्हें तकवा भी सिखाए, इबादत ज़ुहद बरा, जो हर पहलू में आपकी रहनुमाई करे। आओ आज उसके साथ जुड़ जाओ। वो बुरी सोहबत के हवाले से हजरत एक वो फारसी के शायर है, उन्होंने कहा था ना कि मौलाना जामी रहमतुल्लाह ताला अलैह, आपने उनके बारे में वो शेर आपने सुना होगा जिसमें उन्होंने कहा कि अगर शम्स तबरेज की सोहबत ना मिलती तो मैं मौलवी हरगिज़ न शुद मौलाए हूं, गुलाम शम्स तबरेजी न शुद, कि मैं मौलवी का मौलवी रहता अगर शम्स तबरेज की सोहबत। इसका मतलब है सोबत मिल जाए तो ईमान को तकवीयत मिलती है, फिक्र बदल जाती है, राह रास मिल जाती है। लोगों आओ आज के इस दौर में अगर अपने आप को ईमान को तकवीयत भी देनी है, राह रास पर भी रहना है और आका इस्लाम के दीन की नौकरी भी हकीकी मानों में करनी है, बगैर किसी पर लान तान किए, बगैर किसी पर फतवे ठोके अगर करनी है तो इस दौर में वो प्लेटफॉर्म मिनहाजुल कुरान का प्लेटफॉर्म है। और बेहतरीन मौका ये एतिकाफ, 10 दिन शहर एतिकाफ आ रहा है। आप में से कई लोग होकर आए हैं, जो होकर आ जाता है वो फिर वहीं का हो जाता है, वो फिर हर साल पूछता रहता है, खुद राब्ते करता है, मेरी रजिस्ट्रेशन भी करवाएं। आओ, ये पैगाम मेरी बहनों और बेटियों के लिए भी है, औरतों के लिए अलग से इंतजाम, इंसराफ, शहरी खाना बेहतरीन, हर रात बेहतरीन कारी सुनने को मिलेगा, बेहतरीन सूडानी, ईरानी, मिस्री, पाकिस्तानी आला किस्म के कारी, और हर रात आपको बेहतरीन नात खान सुनने को मिलेंगे। यहाँ आप कारी और नात खान सुनने के लिए लाखों खर्च करते हैं, वहां आपको फ्री सारा कुछ सुनने को मिलेगा। हर रात शेखुल इस्लाम के खिताबात से मुस्तफीद होंगे। हाज़रीन एहतिशाम, जब 10 दिन की ये सोबत मिलेगी तो उस सोबत के लेने के बाद आकर फिर अपनी जिंदगी की तब्दीली देखना। रब्बे कायनात आपकी जिंदगियों में बरकत देगा। और इस अकीदा खत्म नबूवत के पैगाम के तौर पर ये बात पल्ले बांध लें। हाज़रीन एहतिशाम, इस अकीदा खत्म नबूवत पर ईमान के बगैर हमारा कोई चारा नहीं। अगर इसी का इनकार कर दोगे तो याद रख लो, फिर इंसान समझो अकीदा खत्म नबूवत के इनकार के बाद दुनिया का बदतरीन काफिर बन जाता है। आओ दुआ करते हैं मालिक कायनात हमारे ईमान को सलामती अता फरमाए और अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारे जुमला मामलात में आसानियां पैदा फरमाए और अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें, ठीक है, अल्लाह रब्बुल इज्जत जितनी मेरी बहनें, बेटियां, मेरी माएँ, बुजुर्ग खवातीन, बुजुर्ग नौजवान, बच्चे, बूढ़े आज के इस खराब मौसम में भी बैठे रहे और यकीनन आप सब ने इम्तिहान पास कर लिया, वरना इब्तदाई हिस्से में जो चंद बूंदें गिरी थी आप लोग भाग जाते तो घर जाकर पछताते रहते, यार ये चंद कलियां बर्दाश्त नहीं मैं कर सका, तो क्या मेरा ईमान और क्या मेरा अकीदा। अल्लाह ने आपको इस्तिकामत दी, इस पर आपको जितनी मुबारकबाद दी जाए कम है। अल्लाह रब्बुल इज्जत आपके ईमान की हिफाजत फरमाए, आपकी अकीदों की हिफाजत फरमाए। वमा अलैया इल्लल बलागुल मुबीन।